الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو میں تو ان کے قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے۔ بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ فلاح پائیں۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا بیان دعا کی قبولیت کے بارے میں ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اس کے اصول سادہ اور آسان فہم ہیں اور انسان کو رشد و ہدایت کا درس دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو خدا اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق پیدا کرتا ہے کہ بندہ جب بھی ایک عاجز و لاچار مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس شہنشاہ مطلق کے حضور عرض گزار ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بندہ کی پکار کا فوراً جواب دیا جاتا ہے اور اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اور ارشاد باری تعالی ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ دنیا دار التکلیف اور آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں انسان کو ہر قسم کے اچھے برے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، لہذا زندگی کے نشیب و فراز، انقلابات زمانہ، ناکامیوں اور مایوسیوں سے گھبرا جانا ایک فطری امر ہے، مگر ایسے دلگرفتہ حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دعا کا سہارا دیا ہے کہ وہ جب کسی مصیبت کے عالم میں خدا کو پکارتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کا سچا دوست ہے جو ہر لمحہ اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا دوست ہے، تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس کے قبول ہونے کا یقین ہو، اور فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص خدا کے حضور دست سوال دراز نہیں کرتا تو وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بقول اقبال، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم ارحمنی ان شئت واغفر لی ان شئت وارزقنی ان شئت ولیعظم مسألتہ لأنہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یہ نہ کہے کہ باری تعالی مجھ پر رحم فرمائیں اگر آپ چاہیں، اور میری مغفرت فرمائیں
اگر آپ چاہیں، اور مجھے رزق عطا فرمائیں اگر آپ چاہیں، بلکہ اپنی بات کو پکا کرے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مجبور نہیں، وہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ قال کذلک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کبھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ اگر آج کے دور میں کوئی بزرگ جس کی عمر 70-80 سال کی ہو اور وہ ایسی دعا مانگے تو لوگ کہیں گے کہ شاید ان کا دماغ کام نہیں کرتا، بھلا اس عمر میں بیٹا کیسے ملے گا، اس حال میں کہ بیوی بھی بانجھ ہو؟ مگر قرآن نے ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بات بھی بعید نہیں۔ بندہ کو ہر چیز خدا سے مانگنی چاہیے۔ فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات پر قادر ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 شخص سفر پر جا رہے تھے، پہاڑی علاقہ تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اسی دوران پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑک کر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اب انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی کسی ایسی نیکی کو جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی گئی تھی، اسے اللہ کی بارگاہ میں
پیش کر کے دعا کی جائے کہ اس کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیں اور ہم غار سے باہر آنے کے قابل ہو جائیں۔ پہلے شخص نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جب شام کو واپس آتا تو دودھ دوہ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا اور بعد میں اپنی اولاد کو پلاتا۔ ایک روز مجھے دیر ہو گئی، جب میں واپس آیا اور دودھ لے کر اپنے والدین کو پلانے کے لیے گیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا کہ جب وہ جاگیں گے اور دودھ مانگیں گے تو میں فوراً پیش کر دوں گا۔ میں کافی دیر تک کھڑا رہا، جب وہ جاگے تو میں نے انہیں دودھ پلا دیا۔ یہ واقعہ سنا کر اس نے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ، اگر میری یہ نیکی خالص آپ کی رضا کے لیے تھی تو ہم سے یہ ہماری پریشانی دور کر دیجیے۔ کہتے ہیں کہ اس کی دعا سے پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ اب دوسرے شخص نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میری کریانے کی دکان تھی اور میری ایک چچا زاد بہن تھی جو کہ بہت غریب تھی۔ ایک روز وہ مجھ سے سودا لینے کے لیے آئی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے سودا دینے کے لیے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ میری خواہش پوری کرے تو میں اس کو سودا دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجبوراً راضی ہو گئی۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو اور میری عزت خراب نہ کرو۔ یہ سنتے ہی میں پیچھے ہٹ گیا اور اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ واقعہ سنا کر اس نے بھی بارگاہ ایزدی میں وہی دعا کی جو پہلے نے کی تھی۔ اس کی دعا کے بدلہ میں وہ پتھر پھر کچھ اور سرک گیا، مگر ابھی باہر آنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب تیسرے شخص نے اپنا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، کسی شخص نے مجھے کچھ رقم دی کہ میں اسے اپنے کاروبار میں لگا لوں۔ میں نے اس کی رقم سے کچھ بکریاں خرید کر اپنے ریوڑ میں شامل کر لیں۔ وہ کافی عرصہ واپس نہ آیا، حتیٰ کہ اس کی خریدی گئی ان بکریوں سے پورا ریوڑ تیار ہو گیا۔ جب وہ میرے پاس آیا اور اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، بھلا یہ ساری بکریاں میری کیسے ہو گئیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ واقعتاً یہ ریوڑ تمہارا ہے، میں نے تمہاری رقم سے کچھ بکریاں خرید کر اپنے ریوڑ میں شامل کی تھیں۔ آہستہ آہستہ افزائش ہوتی رہی اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ اب یہ بکریاں تمہاری ہیں، لہذا وہ بکریاں لے گیا۔ اب پھر اس نے بھی وہی دعا کی جو پہلے دو لوگوں کی تھی۔ اس کے نتیجہ میں وہ پتھر اپنی جگہ سے پورا سرک گیا اور وہ تینوں باہر آ گئے۔ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ دعا میں کتنی طاقت ہے۔ ایک وزنی پتھر اس کی تاثیر سے اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد، دعوت المسافر و دعوت المظلوم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو لازمی طور پر قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ پہلی دعا والدین کی دعا اولاد کے حق میں، کہ اگر والدین کی خدمت کی ہے اور انہوں نے خوش ہو کر دعا دی ہے تو وہ ضرور قبول ہوگی، اور اس کے برعکس اگر انہیں ستایا ہے اور ان کے ساتھ گستاخی کی ہے تو اگر وہ بد دعا دیں گے تو وہ بھی لازمی طور پر قبول ہوگی۔ دوسری دعا مسافر کی دعا ہے اور تیسری دعا مظلوم کی دعا ہے۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ مظلوم کی بد دعا
اور آہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی اور وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الدعاء اسمع، قال جوف اللیل الآخر و دبر صلوات المکتوبات۔ آپ نے فرمایا کہ رات کے پیٹ کی دعا یعنی تہجد کی نماز کے بعد کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ یعنی رات کا وقت ہے، گھر والے سو رہے ہیں، یہ شخص اٹھتا ہے، وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب نماز کے بعد وہ جو بھی دعا جو کہ شرعی دعا ہے وہ قبول ہوگی، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہے۔ اور دوسری وہ دعا ہے جو فرض نماز کی ادائیگی کے بعد مانگی جاتی ہے، یعنی جو شخص 5 وقت کا نمازی ہے اور خشوع خضوع سے نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعائیں تو لوگ خدا سے مانگتے ہی رہتے ہیں، بلکہ نہایت خشوع خضوع اور گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور وہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصولی طور پر دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر اس کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ صورتیں ہیں جو علماء کرام نے تحریر کی ہیں کہ دعا کس صورت میں قبول ہوتی ہے۔ قبولیتی دعا کی اہم شرط یہ ہے کہ صاحب دعا رزق حلال کماتا ہو اور احکام شرع کا پابند ہو اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص خدا سے دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا حرام ہے اور لباس حرام کی کمائی سے بنا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے یا اللہ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے تا وقتی کہ وہ حرام کھانے سے توبہ نہ کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی جائے، اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو اور دوبارہ انہیں نہ کرنے کا عہد کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ اپنے رب سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور دعا کی قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ کبھی تو بے عین ہی وہی چیز عنایت کر دی جاتی ہے جس کے لیے دعا کی گئی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر باری تعالیٰ اپنے علم محیط کی روح سے یہ سمجھتے ہیں اگر وہی چیز دے دی جائے جو کہ مانگی گئی ہے تو یہ صاحب دعا کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس چیز کے بدلہ میں کوئی اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا ثواب آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ اور قبولیت دعا کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کے بدلہ میں آدمی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، یا کوئی بلا اور مصیبت جو اس پر آنے والی تھی ٹال دی جاتی ہے۔ بہرحال دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور مسبب الاسباب ہے۔ واضح رہے کہ دعا کی جو شرائط ابھی بیان کی گئی ہیں ان سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ گار شخص خدا سے دعا کر ہی نہیں سکتا، کہ ایک شخص دن رات گناہوں میں غرق ہے، وہ یہ سوچ کر کہ میں تو گناہ گار ہوں، پتہ نہیں خدا تعالی میری سنتے بھی ہیں کہ نہیں، وہ خدا سے دعا ہی نہیں کرتا، تو یہ بات غلط ہے۔ گناہ گار کی طرف تو خدا کی رحمت اور بھی زیادہ متوجہ ہوتی ہے، بشرطی کہ وہ صدق دل سے دعا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ حدیث قدسی ہے
اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر ابن آدم مجھے اس حال میں ملے کہ اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کو پر کرتے ہوں تو میں اسے بخش دوں گا، بشرطی کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ بہرحال خدا کی رحمت گناہ گار کی طرف بھی ایسے ہی متوجہ ہوتی ہے جیسے کسی نیک آدمی کی طرف، البتہ دعا کے جملہ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ تو اسی کی ذات والا صفات کی بے پایاں رحمت و جود و سخا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ بقول شاعر، اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وزے ہرچا گفتہ اند شنیدم خواندہ ایم، دفتر تمام گشت و پایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم، لیسا کمثلہ شیء السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ چند الفاظ دعا کی قبولیت کے بارے میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔